بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کہنے لگے اے عیسیٰ جو پیغمبر آئے ان سبوں نے اپنے اپنے معجزے دکھائے، اور تمہاری نبوت کی کیا دلیل ہے اور کیا معجزہ ہے وہ ہم کو دکھاؤ۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا میں بنا دیتا ہوں تم کو مٹی سے جانور کی صورت، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ ہو جاتا ہے اڑتا ہوا جانور اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور چنگا کرتا ہوں جو اندھا پیدا ہوتا ہے اور کوڑی کو، اور جلاتا ہوں مردے کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور بتا دیتا ہوں تم کو جو کچھ کھا کر آؤ گے اپنے اپنے گھر سے، اور جو رکھ آؤ نشانی پوری ہے۔ تم کو اگر تم یقین رکھتے اور سچ بتاتا ہوں تو ریت کو جو کہ آسمانی کتاب ہے اور وہ مجھ سے پہلے کی ہے، اور آیا ہوں میں تمہارے پاس نشانیاں لے کر اپنے رب کی طرف سے، سو ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور جو کچھ میں تم کو کہوں اس کو مانو، اور بے شک اللہ ہی رب میرا اور رب تمہارا، بس اس کی بندگی کرو اور یہی سیدھی راہ ہے۔ یہ سن کر ان ماہی گیروں نے کہا، اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے اور جب کہا حواریوں نے اے عیسیٰ مریم کے بیٹے تیرے رب نے ہو سکے تو وہ اتارے ہم پر ایک خوان بھرا ہوا آسمان سے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ان سے ڈرو اللہ تعالیٰ سے اگر تم یقین ہے۔ اس کے جواب میں ان لوگوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ کھائیں اس خوان سے طعام اور چین پائیں ہمارے دل، اور ہم یہ بھی جانیں کہ تم نے ہم کو سچ بتایا ہے، اور پھر ہم سب تیری اس رسالت پر گواہ رہیں۔ یہ باتیں حضرت عیسیٰ نے ان کی سنی، اور پھر وہ ایک بڑے میدان کی طرف چلے گئے اور وہاں جا کر اپنے سر کو ننگا کیا اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر خداوند قدوس سے دعا مانگی، اے میرے رب تو دانا و بینا ہے، جو کچھ حواریوں نے مجھ سے کہا ہے اور جو کچھ انہوں نے طلب کیا ہے، اگر ان کی قسمت سے روز اول سے تو نے مقرر کیا ہے تو ان کے واسطے ایک خوان نعمت اپنے فضل سے بھیج دے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہا عیسیٰ مریم کے بیٹے نے اے اللہ اے رب میرے اتار ہم پر ایک خوان بھرا ہوا آسمان سے، کہ وہ دن عید ہو ہمارے پہلوں اور پچھلوں کو، اور نشانی ہوئے تیری طرف سے، اور روزی دے ہم کو، اور تو ہی بہتر روزی دینے والا ہے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نازل ہو کر فرمایا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہا اللہ نے میں اتاروں گا تم پر وہ خوان، پھر کوئی تم میں سے ناشکری کرے اس کے بعد تو میں اس کو عذاب کروں گا، وہ عذاب جو نہ کروں گا کسی کو جہنم میں۔ بعد اس کے چنانچہ اس کے بعد ایک نہایت محتم بالشان خوان طرح طرح کے خانوں سے بھرا ہوا تھا۔ جب ان لوگوں نے اس خوان کا سر پوش اٹھا کر دیکھا تو اس میں 5 روٹیاں اور ایک مچھلی تلی ہوئی تھی جس میں کانٹے نہ تھے، اور اس میں ہڈی بھی نہ تھی، اور تھوڑی سی ترکاری اور ایک نمکدان اور 5 انار اور تھوڑے سے خرمے اور روغن زیتون، اور اس کے علاوہ اور چیزیں بھی تھی۔ یہ چیزیں تمام بنی اسرائیل کی قوم نے دیکھی، لیکن انہوں نے اس میں سے کچھ نہ کھایا، اور کہنے لگے اے عیسیٰ علیہ السلام دیکھیں گے کہ اس تلی ہوئی مچھلی کو تم اپنے معجزے سے زندہ کرو، تب ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس تلی ہوئی مچھلی پر کچھ پڑھ کر پھونکا، خدا کے حکم سے وہ مچھلی زندہ ہوگی، اور پھر وہ مچھلی اس خوان میں سے کود پڑی۔ یہ دیکھ کر سب آدمی گھبرا گئے
اور کچھ آدمی سہم کر مر گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے فرمائش کی کہ آپ اپنے خدا سے دعا کیجئے، یہ پھر ویسی ہی ہو جائے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، مچھلی پھر ویسی ہی تلی ہوئی ہوگی، اور یہ معجزہ تمام قوم بنی اسرائیل نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس خوان نعمت پر کھانے کو بیٹھے، اور بعد غریب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھ گئے، اور جو مغرور تھے انہوں نے وہ کھانا ان کے ساتھ نہیں کھایا۔ اور ایک روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس غریب نے ان کے ہاتھ سے کھانا کھایا تھا وہ بہت جلدی غنی ہو گیا، اور جس اندھے نے کھانا کھایا وہ بینا ہو گیا، اور جس کوڑی نے کھایا تھا اس کو آرام آ گیا۔ چنانچہ وہ خوان نعمت سارا دن اسی طرح بھرا ہوا رکھا رہا، اور کچھ بھی کم نہ ہوا۔ آخر رات کو وہ خوان نعمت پھر آسمان پر چلا گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ جن لوگوں نے کھانا کھایا نہ تھا وہ بعد میں بہت پشیمان ہوئے، اور پھر کہنے لگے، ہم نے جنت کی نعمتوں سے محروم رہے۔ اس کے بعد خدا کے حکم سے دوسرے دن بھی خوان نعمت جنت سے آیا۔ پھر اس خوان نعمت سے بہت سے لوگوں نے وہ تلی ہوئی مچھلی اور ترکاری اور وہ 5 روٹیاں اور انار غرض سب کچھ کھایا، اور ذرا بھی کم نہ ہوا، ویسا ہی وہ خوان بھرا رہا۔ اور پھر ویسا ہی خوان نعمت آسمان پر چلا گیا، غرض جن لوگوں نے اس میں سے کھائی جو چیز وہ ان کی پسند ہی پر تھی، بعد نے اپنے ذوق شیریں سے کھانا چاہا، اس کو وہی ملا، اور جسے ترشی سے ذوق تھا اس کو ترشی کا ذائقہ حاصل ہوا، اور جس کو نمکین کا شوق تھا اس کو نمکین ملتا لا۔ الغرض اسی طرح وہ خوان نعمت 3 دن آتا اور جاتا رہا، اور شہر کے جتنے لوگ تھے سب کے سب آسودہ ہو کر کھاتے تھے۔ اور بعد روایتوں میں یوں بھی آیا ہے کہ خوان نعمت 40 روز تک برابر آتا اور جاتا رہا، اور تمام اہل شہر اس میں سے کھاتے رہے، لیکن خدا کے فضل سے کچھ بھی کم نہ ہوا۔ قوم بنی اسرائیل یہ معجزہ دیکھ کر بعد ایمان لے آئے، اور بعد نے پھر بھی انکار کر دیا، اور جو اس کے بعد بھی ایمان نہ لایا تو اس کی شکل سور اور ریچھ کی ہوگی۔ اور جو لوگ ایمان لائے تھے ان پر رحمت نازل ہوئی۔ ایک روایت میں یوں آیا کہ 700 آدمیوں کے چہرے مسخ ہوئے تھے، یعنی سور اور ریچھ کی شکل کی صورت بن گئے۔ اور جو لوگ کے ایمان لے آئے تھے انہوں نے نور اسلام سے سعادت دارین حاصل کی۔ روایت ہے کہ ایک روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام مومنوں کو لے کر ایک میدان کی طرف سیر کو گئے تو وہاں ایک لومڑی کو دیکھا، تو حضرت عیسیٰ نے اس سے پوچھا کہ تو کہاں سے آتی ہے؟ اس نے کہا اپنے گھر سے آتی ہوں، اب دوسرے مکان پر جاؤں گی۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا لیسا مکانا لعین مریم، ترجمہ کہا مریم کے بیٹے کے واسطے مکان نہیں۔ یہ سنتے ہی مومن لوگ آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے فوراً حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر آپ فرما دیں تو آپ کے واسطے ہم ایک مکان تیار کر دیں۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس دولت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہم دولت دیں گے۔ حضرت نے فرمایا ہے یارو گھر بنانے کو میں جہاں کہوں وہاں بناؤ۔ تب دوسرے دن مومنین عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بہت روپے دولت لے کر آئے، اور پھر آپ نے فرمایا آؤ میرے ساتھ میں بتلا دوں۔ تب دریا کے کنارے لے جا کر موج کی جگہ بتائی کہ تم لوگ یہاں پر میرے واسطے مکان بناؤ۔
انہوں نے کہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ جگہ تو بہت مخدوش ہے، یہاں پر کیوں کر مکان بنے گا اور پھر کیسے ٹھہر سکے گا؟ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے یارو جان لو دنیا میں جائے مخدوش ہے اور اس کو حوادث کے تھپیڑے اور موجیں ہر وقت مارتی رہتی ہیں، اور اس گرداب موج میں گھر بنا کر کوئی رہا نہیں اور نہ آئندہ رہے گا۔ الغرض دنیا میں عمارت بنانا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ آخرت کی عمارت بنائے جس کو ہمیشہ بقا ہے۔ روایت کی گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ایک نیک بخت عورت تھی۔ ایک دن وہ روٹی پکانے کے واسطے آگ سلگا رہی تھی تاکہ اس سے روٹی پکائے۔ اتنے میں نماز کا وقت آ گیا، لہذا وہ نماز پڑھنے لگی۔ جب اس نے نماز سے فراغت پائی تو دیکھتی کیا ہے کہ اس کا لڑکا اس آگ کے چولہے کے اندر اس آگ سے کھیل رہا ہے۔ اس نے یہ دیکھتے ہی جلدی سے اپنے لڑکے کو اٹھا لیا اور اپنے شوہر سے یہ ماجرا جا کر کہا۔ اس نے جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بیان کیا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تم اپنی بیوی کو یہاں بلا لاؤ، اس سے حال پوچھ کر میں تم کو بتاؤں گا۔ پھر آپ کے فرمانے سے اس عورت کے شوہر نے اپنی بیوی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا تو نے خدا کا کیا کام کیا جو یہ مرتبہ پایا کہ تیرا لڑکا آگ سے بچا؟ وہ بولی خدا عالم الغیب ہے، میں کچھ نہیں جانتی ہوں مگر صرف 4 باتیں ہیں۔ اول یہ کہ اس کی نعمت پر شاکر ہوں، ہر وقت شکر ادا کرتی ہوں۔ دوسری اس کی بلا و مصیبت پر صابر ہوں اور ہر وقت صبر کرتی ہوں۔ تیسری اس کی رضا پر راضی ہوں کہ وہ جو چاہے اس میں راضی رہتی ہوں۔ چوتھی آخرت کا کام دنیا کے کام پر مقدم جانتی ہوں، مثلا نماز کا ٹائم ہے تو سب سے چھوڑ کے دنیا کے کام نماز پہلے پڑھوں گی، اگرچہ دنیا فوت ہو جائے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بس یہی باعث ہے اس بچے کی محفوظ رہنے کا۔ یہ عورت اگر مرد ہوتی تو اس پر وحی نازل ہوتی۔ روایت ہے کہ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کورستان کی طرف جا کر دیکھا کہ ایک شخص کی قبر سے نور چمکتا ہے۔ حضرت نے دعا کی، اس وقت وہ قبر پھٹ گئی اور ایک شخص اس قبر سے نکلا اور وہ نور کی چادر اوڑے ہوئے تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا تجھ کو یہ بزرگی کس عمل سے ملی؟ اس نے کہا کہ ایک میرا بیٹا صالح تھا، اس نے میرے حق میں دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرمایا اور جو گناہ میں نے دنیا میں کیے تھے وہ خداوند کریم نے معاف کر دی اور مجھ پر اپنی رحمت فرما دی۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا سچ ہے، دعا بیٹے کی ماں باپ کے حق میں قبول ہوئی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ مردے سب اپنے فرزند پر فخر کرتے ہیں اور ناز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہماری اولاد ہے، ہمارے حق میں دعا کرے گی، اس سے ہم کو نجات حاصل ہوگی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جمجا بادشاہ سے ملاقات۔ کعب الآبار نے لکھا ہے کہ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیابان شام سے جاتے تھے کہ راستے میں ایک سر بوسیدہ کی ہڈی ملی۔ چنانچہ انہوں نے جناب باری سے عرض کی یا الہی یہ کس کا سر راہ میں پڑا ہے، تو اس کو زندہ کر دے تاکہ وہ مجھ سے بات کرے اور مجھے معلوم ہو کہ یہ کون شخص تھا اور دنیا میں کیا کام کرتا تھا اور کس گناہ کی پاداش میں اس کی کھوپڑی راستے میں پڑی، اور جو بات میں اس سے پوچھوں وہ اس کا جواب دے ایسا کہ دیجئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ کھوپڑی زندہ ہو گئی۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے سر بوسیدہ سے پوچھا ہے کھوپڑی خدا کے حکم سے
تو ہم سے بات چیت کر۔ ندائی ایسا تو جو کچھ اس سے پوچھے گا یہ تجھ کو جواب دے گا۔ سب سے پہلے اس سارے بسیدہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے حضرت آپ کیا پوچھتے ہیں مجھ سے پوچھئے۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تو مرد تھا یا عورت، سعید تھا یا شقی، مقبول تھا یا مردود، تو تونگر تھا یا غریب، نیک تھا یا بد، دراز قد تھا یا کوتا قد، بخیل تھا یا سخی، اور مجھے یہ بتا تیرا کیا نام ہے۔ یہ سن کر اس کھوپڑی نے کہا، اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، میں بادشاہ تھا اور میرا نام جمجا بادشاہ تھا، اور میں بہت زیادہ سخی تھا، اور سعید و مقبول اور نیک اور دراز قد بھی تھا، اور کئی بادشاہ میرے زیر فرمان تھے، دولت و دنیا سب کچھ مجھ کو حاصل تھی، اور مجھے کسی بات کا غم نہ تھا، اور ہمیشہ عیش و نشاط میں رہتا تھا، اور 5000 غلام میرے عصا بردار، جوان، خوبصورت، سرخ قبا پوش، با شمشیر بندی دائیں بائیں کھڑے رہتے تھے، اور 500 غلام مہر ترانہ ساز، اور 500 غلام با چنگ و چگانہ میری خدمت میں مدام حاضر رہتے تھے، اور 1000 لونڈیاں ترکی خوش آواز گانے والی ہر وقت میری مجلس میں رہا کرتی تھی، اور 1000 لونڈیاں ہم جنس، ہم قدم، ہم رنگ رقص کرتی تھیں، اور ان کا رقص ایسا ہوتا تھا کہ مرغان ہوا اور درندے چرندے دیکھ کر کھڑے رہتے تھے، اور آدمی تو سکتے کے عالم میں رہ جاتے تھے۔ اے پیغمبر خدا، اگر میں اپنے تمام اوصاف عظمت بیان کروں تو پھر آپ بھی تعجب کریں گے، اور جب میں شکارگاہ میں برائے شکار جاتا تھا تو 1000 اعلیٰ قسم کے گھوڑے مازین زرزین میرے ساتھ ہوتے تھے، اور 1000 میر شکار سفید قبا پوش تاج مکلر برسر باز و بحری شاہین لے کر میرے ساتھ چلتے تھے، اور 1000 غلام با کمر زریں کلائے گوشہ سرخ پوش میرے آگے، اور 1000 اسی طرح میرے پیچھے، اور 1000 با سلاح دائنی طرف، اور 1000 غلام بائیں طرف چلتے تھے، اور اس کے علاوہ 10,000 پیچھے رہتے تھے۔ اے پیغمبر خدا، اگر تم سے صفت شکار کی بیان کروں تو پھر آپ کو بڑا تعجب ہوگا، اور مشرق سے مغرب تک میری بادشاہت تھی، اور میرا لشکر بے شمار تھا، اس کے لکھنے سے وزیر وغیرہ عاجز رہتے تھے، اور بے شمار بادشاہ اور ملک میرے زیر فرمان تھے، جو میں نے ان پر بزور شمشیر قبضہ کیا تھا، اور بادشاہ کو طاقت نہ تھی کہ میرے مقابلہ کر سکے، اور تقریباً 400 سال تک میں نے بادشاہی کی۔ اس 400 سال میں ایک دن بھی مجھ کو غم و رنج نصیب نہ ہوا، اور میں جوان مرد عالی جمال و کمال و خوبی میں بے نظیر تھا، یعنی کوئی بادشاہ وغیرہ بھی میرے برابر نہ تھا۔ جو شخص بھی میری طرف نگاہ کرتا وہ نہایت متحیر رہتا، اور میرا ہمیشہ کا معمول تھا کہ ہر روز 1000 دینار فقیروں اور محتاجوں کو تقسیم کرتا تھا، اور ہر بھوکے کو کھانا کھلاتا، اور اسی طرح 1000 ننگوں کو کپڑا دیتا تھا۔ لیکن یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اپنے حقیقی معبود اللہ عز و جل کو نہیں جانتا تھا، اور میں خود بت پرستی کرتا تھا،
بس یہ حقیقتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سر بوسیدہ سے سن کر پوچھا، تم کو مرے ہوئے کتنے دن ہوئے اور تو کس حال میں تھا کہ تو نے ملک الموت کی صورت و شکل ہیبت و کیسی تو نے دیکھی، سو وہ مجھ سے بیان کر۔